السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں مولانا جلیل الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی ایک حکایت بھی پڑھتے ہیں۔ مولانا جلیل الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں چھوٹی چھوٹی اور دلچسپ حکایات تحریر کی، جن میں پڑھنے والوں کے دلچسپی کے ساتھ ساتھ نہایت سبق آموز باتیں بھی موجود ہیں۔ آئیے مولانا رومی کی ایک دلچسپ حکایت کا مطالعہ کریں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بڑی دوستی تھی، دونوں مل جل کر رہتے تھے، دونوں اپنی اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھنا آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ مگر وہ شخص بار بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر بار یہ درخواست کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی سمجھ ہی عطا فرما دے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو، اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم تو جھوٹوں کا سردار ہو، کہاں ہے میرا مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ مرغ کہنے لگا، مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا، دوسری جگہ جا کر مر گیا، اونٹ مر گیا، ہمارا مالک نقصان سے بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، بھی تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کا بھی بہت کھانا ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ چوتھے دن حسب معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور اور باتونی مرغے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئیں؟ تم روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو، مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ مرغ بولا، تم یقین کرو، ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے
اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ اس کے مرنے کا نقصان خریدار کو ہوا۔ ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے۔ جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث گائے قربان کریں گے۔ پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا، مگر موت سے نہ بچ سکے گا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ ہر جاندار اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار نے اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کسی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔